نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے نظر بد کی دعا طلب کیا کرتے تھے۔ میں تم دونوں کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے سے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ پھر فرماتے تمہارے باپ ابراہیم جو کہ اسماعیل اور اسحاق کے لیے بھی انہی کلمات کے ذریعے دعا مانگتے تھے۔ عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بچوں کے لیے نظر بد کی دعا طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی اونچی جگہ پر ہو تو نظر بد کی وجہ سے وہاں سے نیچے گر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، نظر بد پل بھر کے اندر اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے انسان ایک بہت ہی صحت مند انسان کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے۔ اور روایت میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ایسی خطرناک نظر بد بھی انسان کو لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ مر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت ہی آسان اور بہت ہی تیز نظر بد کا علاج لے کے آئے ہیں۔ آپ یہ علاج جیسے ہی کرنا شروع کریں گے تو اسی وقت سے آپ کی نظر ٹوٹنا شروع بھی ہوگی اور دیکھتے دیکھتے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، جہاں تک نظر بد کی پہچان کی بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کا رنگ اچانک سے پیلے رنگ کا پڑنا شروع ہو جائے اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نظر بد کی بہت سی علامات اور نشانیاں ہیں، جس میں جسم میں غیر معمولی تبدیلی، اچانک جسم میں غیر معمولی تبدیلی آ جانا، یعنی کہ ایک انسان بہت زیادہ صحت مند تھا، اچانک سے وہ کمزور تر ہوتا گیا جبکہ اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں۔ پیٹ میں گیس بننا، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، الٹی جیسا محسوس ہونا، یعنی کہ آپ کو بار بار ایسا محسوس ہو کہ آپ کو الٹی لگنے لگی ہے لیکن وہ الٹی نہ لگے۔ چکر آنا، بار بار چکر آنا، یعنی چلتے ہوئے یا بستر سے اٹھتے ہوئے بہت زیادہ کمزوری اور چکر محسوس کرنا جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں۔ سینے میں گھٹن کا احساس ہونا اور زیادہ تر یہ گھٹن عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا۔ قرآن کی تلاوت سننے میں مختلف طرح کی پریشانی اور مشکلات کا سامنا محسوس کرنا، معمول سے زیادہ گرمی یا معمول سے زیادہ ٹھنڈ محسوس کرنا، پسینہ آنا اور خاص طور پر کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ پسینہ آنا، پہلو میں درد محسوس ہونا، بے چینی کی کیفیت میں اچانک سے پڑ جانا، انگلیوں کا لگاتار استعمال کرنا شروع کر دینا، آنکھوں سے آنسو کا بہنا شروع ہو جانا، آنکھوں کا اچانک سے پھڑکنا شروع ہو جانا، جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت، یعنی کہ مختلف حصے جسم کے اچانک کانپنا یا ہلنا خود بخود شروع ہو جائیں، دل ڈوبنے کی کیفیت محسوس کرنا، پٹھوں کا اکڑ جانا، کھچ جانا یا درد محسوس ہونا، یا اچانک سے آپ کا کوئی جسم کا حصے میں اچانک سے درد یا اچانک سے جسم کا کوئی حصہ پل ہو جائے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ نارمل ہو جائے، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو جانا، یعنی کہ آپ اتنے کمزور ہو جائیں کہ آپ کو کسی چیز کی ہوش نہ رہے، نیند اڑ جانا اور آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی پریشانی چلتی رہے، جسم پہ بغیر چوٹ یا بغیر کسی بیماری کے نیلے کلر کے نشان آ جانا اور تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد وہ اچانک سے پھر سے غائب ہو جانا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں اور چند علامات نظر بد کی ہیں۔ یاد رکھیں، نظر بد کسی بھی انسان کے اوپر اپنا وار دکھا سکتی ہیں اور نظر بد کسی نیک انسان کی بھی لگ سکتی ہے، نظر بد آپ کو اپنے والدین کی بھی لگ سکتی ہے، نظر بد آپ کو اپنی بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ سوچنے میں آپ اپنا ٹائم بالکل ضائع مت کریں کہ آپ کو کس نے نظر بد لگائی، بلکہ آپ سب سے پہلے نظر بد کا یہ علاج شروع کریں اور اسی دن سے، اسی وقت سے آپ کا علاج شروع ہوگا اور اللہ کے حکم سے آپ کی نظر بد ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، جس انسان پہ نظر بد کی یہ علامات اور نشانیاں موجود ہوں، سب سے پہلے اسی وقت اس انسان کا صدقہ دیں،
وہ صدقہ کوئی کھانے کی چیز بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ پیسے بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ کوئی گوشت یا کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں صدقہ اچھائی کی جگہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بہت سارے عامل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے گوشت کا صدقہ کووں کو یا چیلوں کو ڈالنا ہے۔ یاد رکھیں 32 سے زیادہ ایسی احادیث موجود ہیں جس میں کوے اور چیل کو مارنے کا حکم دیا گیا، اور وہ عامل جو آپ کو کووں کو یا چیلوں کو گوشت کا صدقہ ڈالنے کا کہتے ہیں، یاد رکھیں ان کی بات آپ کبھی نہ مانیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کوے اور چیل کو کچھ بھی ڈالنے سے منع کیا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کوئی کھانے کی چیز کا صدقہ دے کے اس کو واش روم میں یا کسی کوڑے دان کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جنات ہیں وہ یہ کھا لیں گے اور ہمارے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیں بعد میں جنات آپ کے بچوں کو یا آپ کو خود بخود تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو تنگ کریں گے تو دوبارہ یہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دیں گے، تو یاد رکھیں اس طریقے سے آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ صدقے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کوئی مہنگا صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ کوئی کھانے والی چیز لے کے اس کو چھت پہ ڈال دیں۔ اگر چھت پہ نہیں ڈال سکتے کسی صاف جگہ پہ ڈال دیں جہاں سے کوئی چڑیا، پرندے یا کوئی جانور کھا لے، یا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کسی ضرورت مند کو وہ صدقہ ضرور دیں۔ اور اگر آپ نے کوئی کھانے والی چیز جیسے گوشت کا صدقہ دینا ہے تو آپ اچھی سی مرغی یا بکرا جس چیز کا آپ نے صدقہ دینا ہے وہ لے کے آئیں، اس کو ذبح کرنے کے بعد کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلا شخص وہ جس کی وجہ سے وہ چیز گھر میں آئی ہو، جیسے کہ آپ نے کوئی کھانے والی چیز بنائی تو جو آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا شوہر یا کوئی بھی شخص جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے جس پیسے کی وجہ سے وہ چیز آئی، سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا وہ شخص جس نے وہ کھانے کی چیز بنائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے وہ چیز اگلے کو پکڑا دی، یعنی کہ یہ 3 لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عزیز دوستو، سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے سکے تاکہ اللہ اس کے بدلے اس کو بہترین اجر دے سکے، اور وہ اجر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ تو عزیز دوستو، جس انسان پہ بھی نظر بد کا اثر موجود ہو یا یہ علامات اس میں نظر بد کی نظر آئیں تو سب سے پہلے وہ اپنا صدقہ دے۔ انشاءاللہ بحکم خدا وہ اپنی صحت آدھے گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہوتا ہوا دیکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔